ڈاکٹر صاحب یہ جو میں عرض کر رہا تھا، یہ ہماری لائف سٹاک فارمنگ کی ایک تو میں جاننا چاہوں گا مختصر الفاظ میں کہ کیا ہم یہ جو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک اس میں کوئی امپرومنٹ آئی ہے، اور مزید کہاں کہاں اس کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو اپنا ملک ہے اس کی اکنامک سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جب انالیسس کریں سر تو ہم سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون کون سا سیکٹر ہے کہ جس میں ابھی پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اس میں گرو کر سکتے ہیں. تو لائف سٹاک سیکٹر ان چند سیکٹرز میں سے ہے کہ جس میں پوٹینشیل ہے، ابھی گروتھ کا پوٹینشیل اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ اس کا کیسکیڈ کیسے ہے، ہسٹری میں کہاں سے چلے ہیں اور اب کس مقام پہ کھڑے ہیں. جیسے جیسے پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے، ہیومن پاپولیشن جو کہ چند کروڑ میں تھی، آج وہ 24 کروڑ تک پہنچ 26 کروڑ تک پہنچ گئی ہے لیٹسٹ سینسس کے مطابق. تو اس جو ہیومن پاپولیشن ہے اس کو جو بنیادی خوراک کے اجزاء ہیں وہ پہلے چند کروڑ کو فیڈ کرتے تھے، اب وہ 26 کروڑ کو فیڈ کر رہے ہیں. بے شک. اچھا، جیسے وہ پاپولیشن ہیومن پاپولیشن بڑھی ہے ویسے ہی لائف سٹاک کی پاپولیشن بڑھی ہے، اور اس کی پروڈکشن بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ابھی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہے سر، ایک تو لائف سٹاک جو ہے نا، ہم ایک پرسیپشن یہ ہے کہ لائف سٹاک ہمیں صرف دودھ، گوشت اور انڈا سر اس کا باعث فراہم کرنے کا باعث ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بنیادی اجزاء ہیں خوراک کے جو کہ پیورسٹ فارم کے اندر اگر اینیمل سورس پروٹینز اویلیبل نہ ہوں، اینیمل سورسڈ فیٹ اویلیبل نہ ہو تو انسان کی جو صحت ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. یہ پیورسٹ حالت میں یہی ہمیں اینیمل سورس سے ملتی ہیں. اچھا، صرف یہی نہیں ملتی سر. لائف سٹاک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم ہر وقت، چاہے رات کو سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں یا ڈیلی روٹین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم ہر وقت لائف سٹاک کا کوئی نہ کوئی بائی پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ کے جیب میں والیٹ ہے، آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں، یہ سارے لائف سٹاک کی پروڈکٹ ہیں. ایون خواتین کی جو بیوٹی آرنامنٹس ہیں، جو میک اپ ہے اس کے اندر ٹیلو یوز ہوتی ہے، وہ بھی لائف سٹاک سورسڈ ہے. یعنی ہم جیلاٹن ہے، آپ کی بیکنگ انڈسٹری ہے، آپ کے کنفیکشنرز ہیں، بیکرز ہیں، آپ کے پھر آپ رات کو سردیوں میں سوتے ہیں، آپ پہنتے ہیں پہناوے، آپ کے اونی پہناوے ہوتے ہیں، سورس لائف سٹاک ہے. گرم کپڑے ہیں، آپ کے کارپیٹس ہیں، رگز ہیں. سو آپ ہر وقت جو انسان ہے کوئی نہ کوئی لائف سٹاک کا پروڈکٹ یوز کر رہا ہے. طلعت صاحب، ابھی آج کل ایک گرین انیشیٹو پروگرام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کارپوریٹ فارمنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کرسن انڈسٹریز اس کو سمیل کر رہی ہے، سینس کر رہی ہے، اور کیسے دیکھتی ہے کہ ہم کوئی ترقی کا راستہ تلاش کر پائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ مغل صاحب، آپ کا بلانے کا شکریہ. آپ کے سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہی آگے لوں گا سر کہ لائف سٹاک کے حوالے سے جیسے بہت پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں، بہت اچھی ہیں، ہم بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اسی میں بات کریں گے. آپ گرین انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ایک چل رہا ہے، بہت اچھا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ گیپ ہے ابھی لائف سٹاک کی ترقی میں، ٹھیک ہے، بہت چانس ہے، اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں فیوچر میں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے، اس کی امپروومنٹ کر کے. امپروومنٹ کیسے ہوگی؟ جیسے گرین انیشیٹو کے نام سے انہوں نے بنا کے اس میں لائف سٹاک سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر دو کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر کی ہم آج بات نہیں کریں گے، آج ہم لائف سٹاک کی کریں گے. اس میں آپ نے بات کی کارپوریٹ سیکٹر کی. کارپوریٹ سیکٹر میں اس وقت کام سٹارٹ ہو گیا، اور بہت سارے اضلاع میں جو بالکل لینڈ سینڈ تھا، ریت تھی، ڈیزرٹ تھے ہمارے، وہ گرین ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ تو اس کا پلس پوائنٹ ہے. مطلب آپ فزیکلی جا کے یہ باتیں نہیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح جب لائف سٹاک کی آئے گی، جب لائف سٹاک کے فارمز بنیں گے تو دودھ کی پیداوار بڑھے گی. دودھ کی پیداوار کے ساتھ جب جانور کو فربا کرنے کے لیے اس کی آئیں گے تو جانوروں، آپ کی گوشت کی پیداوار بڑھ جائے گی. وہ آپ کے ملک کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے اور ایکسپورٹ میں بھی چلے گا.
آپ ایکسپورٹ آپ کی بڑھ جائے, ایکسپورٹ بڑھے گی تو فارن ایکسچینج پاکستان میں آئے گا, دونوں تینوں باتوں سے ملک خوشحال ہوگا. تھوڑے سے انسینٹیو دینے چاہیے. میں اس بات کو تھوڑا سا اور کیونکہ بزنس مین بھی ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, طلعت صاحب بات یہ ہے, کیونکہ مطلب ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں ویٹنیرینس کے ساتھ, تو آپ بھی ٹوڈے یا ہمیشہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ہی کہتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا بزنس ہے یہ. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی سجیشن دینی چاہیے جو ایکسیپٹیبل ہے اور ہمارے لیے ان ٹوٹیلٹی کو کوئی خوشحالی کا راستہ نکالے. دیکھیں گورنمنٹ جیسے یہ پروگرام لے کے آ رہی ہے نا, میں اس میں تھوڑا سا ایز اے بزنس مین اس کو تھوڑا اس طرح دیکھتا ہوں کہ غریب جو فارمر ہے نا, اس کی خوشحالی ہونی چاہیے. ہاں, اس کی خوشحالی کیسے ہوگی؟ وہ مل جل کے ہوگی. اگر ہم صرف ایک غریب, اب غریب کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک جانور والا ہے اس کو آپ غریب اس وقت کنسیڈر کر, میں اس کو بھی کنسیڈر نہیں کرتا. جو آدمی روٹی کھا رہا ہے گھر سے اور کھا کے سو رہا ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے. ڈیفینیشن تھوڑی غلط ہے. غریب نہیں کہنا چاہیے اسے, وہ کہنا ہے پریشان. وہ پریشان ہے بیچارہ. اس کو پریشانی دور کرنے کے لیے ہم اس کو لائف سٹائل کی امپرومنٹ بہت ضروری ہے. اس کو اگر جانور 1 سے 2, 2 سے 4 ہوں گے, تو اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جانور باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں, ان کا دودھ گوشت اس کے ساتھ مل کے کراس بریڈ آ جائے گی, وہ کافی کام آگے بڑھ سکتا ہے. اس میں اگر آپ جو کارپوریٹ سیکٹر کو انسینٹیو دیں گے تو وہ نیچے تک جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ اوپر ہی رہ جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بڑے بندے کو کوئی انسینٹیو دیں تو وہ نیچے تک نہیں جائے. اوپر سے ہمیشہ نیچے جاتا ہے. جیسے پاکستان میں آپ کو میگا پروجیکٹ کرتے ہیں, تو میگا پروجیکٹ ہماری عام ایک نظر میں ہوتا ہے جی وہ بڑے آدمی کے وہ بڑے بڑے کام ہو گئے, لیکن اس کی دیکھیں اینڈ یوزر تک جاتا ہے. سب کے پاس ویسا, سب کے اوپر سے نیچے تک سارے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں. بڑے نے تو فائدہ لینا ہے, نیچے بھی اس کا فائدہ جاتا ہے. ہم یہ چیز نہیں دیکھتے, ہم وہ بڑے کا دیکھتے ہیں اس کا نفع نقصان کیا ہو رہا ہے, نیچے کا بھول جاتے ہیں. ہمیں اس طرح کے مل کے لائف سٹاک سیکٹر میں میگا پروجیکٹ جو ہم پلوں میں کرتے ہیں لائف سٹاک میں کرنے کی ضرورت ہے. ہم وہ کریں. اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں میرے جیسے جتنے بھی بندے ہیں ان کو ساتھ انگیج کریں, تو اس میں بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے. اس کی کوئی ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر وضاحت کریں گے, بالکل ہم چل سکتے ہیں مل کے. بے شک آپ نے ٹھیک کہا.